ایک دوا اور غذا دیتا ہوں، ایک احتیاط بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر معدے کی گیس، تبخیر، جلن، پیٹ کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار، آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیئے، جتنا پی سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، اگر نوالا اٹک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھانے کے درمیان بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہے، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت، 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک چیز، کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں۔ پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، ملکوں کے ملک ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تازہ نیم گرم۔ ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میرے پاس جو معدے کا لا علاج مریض آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گڑ شروع کریں، تھوڑا۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا، کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، سال کے بعد آتا تھا۔ آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ، میں پھر اپنے وطن میں آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانی، حالات ختم، اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے، اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں، پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں، گھریلو حالات میں تلخیاں، سختیاں شروع ہو گئیں۔ میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں، کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے، میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے، اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا۔ مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا، کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو، دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، اس طرح کے حالات۔ تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانیاں۔ سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ، میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے قریب بیٹھ گیا، کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے، وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے، تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود پڑھ بس۔ اور کہا خوب گڑ گڑا کے بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد، اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ، فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ، اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا۔ کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا۔ میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف و یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی، اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے ہی نہیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کہا چند ہی ماہ پڑھے تھے، سب سے زیادہ جس بندے نے اپنے نام جائیداد کروائی تھی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ بھائی کے نام پیسہ بھیجتا گیا اور وہ جائیداد لیتا گیا، جب میں آتا تھا وہ کہتا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، اور میں خوش ہوتا تھا۔ کہا میرے پاس آیا، فجر کے وقت میں تسبیح کر رہا تھا، کہا کہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی ہوتی ہے، دیہاتی باندھتے ہیں، وہ صافہ پگڑی اٹھا کے میرے پاؤں پہ رکھ دیا، اللہ کے واسطے معاف کر دے، جو مجھے پتا ہے تو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، تو نے کہیں سے میرے اوپر تعویذ کرائے ہیں، میرے وہ تعویذ نکال دے، تو جو کہے گا میں کر دوں، تو جیسے کہے گا میں کر دوں، میرے وہ تعویذ نکال۔
میرے تن بدن میں آگ ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، میرے گھر میں بیماری ہیں، میرے گھر میں دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، میری زندگی سختیوں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس بیچارے نے بتایا۔ کہا میں حیران ہوا، میں خاموش ہو گیا اور کہا کہ خود بخود گیا اور میری آدھی سے زیادہ جائیداد اسی کے پاس تھی اور میرے نام کرا دی ہر چیز۔ کہا کہ بس میں نے اب تک اس کا کرایہ کھایا ہے، اس کی آمدنی کھائی ہے، بہت کھائی ہے، بہت کھائی ہے، پچھلی معاف کر، تیرے نام کرانے میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی میں دوں گا، بس تو قبول کر اپنی نعمت، اپنی چیز، میرے لیے وہ تعویذ نکال۔ اور کہا کہ میں نے وہ مجھے دے دی اس نے، میں تسبیح پڑھتا رہا اور تسبیح پڑھتا پڑھتا ایک دفعہ پھر آ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے سکون مل گیا ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے تعویذ نکال دیے ہیں، اب میری زندگی میں راحت ہے اور میری زندگی میں چین ہے۔ اور کہا مجھے اس تسبیح کا ایسا یقین ہوا، ایسا یقین ہوا کہ بس پھر میں نے کہا اب تو میں نے چھوڑنی نہیں۔ کہا پھر سے میں صرف چند سالوں میں تونگر ہو گیا اور چند سالوں میں خوشحال ہو گیا اور چند سالوں کے اندر میری زندگی لاجواب ہو گئی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے۔
اس نے مانگنا دیا، دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں، اسی طرح دل خود بولے۔ اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی، اور ایک دروازہ کھولا، اور اب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد
میرا رب جس اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نہ ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا، دو آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تھے، ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا، سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا، اگر کچھ ہوتا تو یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا، اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا۔ غور سے سمجھے، بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا۔ یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں لگاتے تھے، مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے، سلطان باہو۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو۔ مرشد نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا، سلطان باہو۔ ہو سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، ہو کے اوپر ضربیں لگائیں، آج بھی ہم ہو کہ ضربیں لگائیں گے۔ تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور صفات رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا۔ صفات رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے، اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیے۔ حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو۔ بس یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اور پھر جب اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ملتی ہے، پھر لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہو ہوتا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں، یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو۔ دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں۔ پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا،
اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف۔ اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ، اسٹیمپ پہ، نشانی کے طور پر۔ اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں۔ ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں۔ کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسز ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں۔ اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ ابکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا آپ کا ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے، یہ گردن سے اوپر، بس یہاں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں، ایک انسان، ایک کھجور۔ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو، مر جاتی ہے۔ انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے، گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی، جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت
ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے۔ آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل آپ مالش کر کے لگائیں تو صحیح، خوب مالش کیجیے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہیں، یہ اب تک سینے میں ہیں، یہ اب تک تجربات میں ہیں، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو۔ چھپتے ہیں عبقری میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں۔ وہ اسم نہیں ہے، کوئی اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود، ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا، اس پہ ٹیشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔
اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھی کی خدمت کریں۔ انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں۔ بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے پر اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ۔ یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو۔ 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے